ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک آیت سے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسا آپ کا دل چاہا ویسی بات کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد خدا بندی ہے، اللہ فرما رہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ان میں سے جو مر جائے نہ اس پر نماز جنازہ پڑھو نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ نافرمانی کی حالت میں مرے ہیں۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، علامہ ہلی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ علامہ ہلی فرماتے چند بندے چل کر امام کے پاس آئے اور پوچھنے لگے یبنا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے میرا حبیب ان میں سے جو مر جائے، ایک بندہ نہیں، ایک ٹولہ مخصوص ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا ان میں سے جو بھی مر جائے، جب مر جائے، جہاں پہ مر جائے، اے میرا حبیب نہ اس پہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا کہ مولا یہ کون سے لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، اور انہوں نے انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وہ کفر کیا ہے؟ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ نافرمانی کی حالت میں مرے ہیں۔ اور وہ نافرمانی کی حالت کیا ہے جس میں وہ مر گئے ہیں؟ معصوم مسکرا کے فرماتے، علامہ ہلی لکھ رہے، علامہ ہلی فرماتے ہیں معصوم نے مسکرا کے فرمایا اے شخص یاد رکھ، اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب جس نے علی کی ولایت سے منہ پھیرا وہ وہیں پہ کافر ہے۔ جس نے علی کی ولایت سے منہ پھیرا وہ وہیں پہ کافر ہے۔ اے میرا حبیب نہ اس پہ نماز جنازہ پڑھ نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑا ہو۔ جس نے علی کی ولایت سے منہ پھیرا وہ وہیں پہ کافر ہے۔ اور یہ عام بندے کو حکم نہیں ہوا، اگر اللہ مخاطب ہوتا نا آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے، اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی اپنے مصطفیٰ کو۔ اللہ فرما رہا ہے جب میں اپنے رسول کو اجازت دیتا ہی نہیں کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے اسے ہاتھ تک ملا۔ چلیں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ ذات جو خالقین میں سے سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق اور بھی ہیں جو خلق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، مگر ان تمام خالقین میں سب سے عمدہ کامل بہترین جو خلق کرتا ہے وہ فقط خدا کی ذات ہے۔ مثال دوں، اللہ نے اذن دیا کسے؟ حضرت عیسیٰ کو۔ اذن دیا کیا؟ اذن یہ دیا کہ تو جب جہاں چاہے مٹی لے، پرندہ بنا، پھونک مار، وہ زندہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ خلقت کر رہا ہے، اللہ نے اذن دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم کو اذن ملا کہ کیا اذن تھا؟ اذن انہیں بھی یہی ملا تھا، اور قرآن کی آیت اللہ ابراہیم نے فرمایا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہی واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چند بندے آئے اور آ کر کہنے لگے، کہا مولا جو پرندے حضرت ابراہیم نے زندہ کیے تھے کیا ان کی جنس ایک تھی؟ انہوں نے پوچھا کیا ان کی نسل ایک تھی، جنس ایک تھی؟ امام نے فرمایا کیا انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب بندوں نے کہا ہم نے تو سوال کیا ہے کیا ایک جیسی جنس تھی؟ امام نے فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک بندے کا جی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پرندے کون سے تھے؟
راوی کہتا میں بیٹھا ہوا تھا، شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اہل سنت بھائیوں کے لیے ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، شواہد النبوہ، ملا جامی کی لکھی ہوئی کتاب، اہل سنت کتاب ہے۔ ملا جامی کہتے ہیں جب امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اچانک امام نے صدا لگائی۔ امام فرماتے ہیں غراب یہاں آ، باز یہاں آ، کبوتر یہاں آ، طاؤس یہاں آ۔ ملا جامی اہل سنت کے لکھتے ہیں ابھی امام کے لفظ ختم ہوئے نہیں تھے، 4 پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے مولا کے قدموں سے لپٹ گئے، اور امام نے فرمایا دیکھو یہ پرندے ہیں 4، یہ وہی پرندے ہیں جنہیں ابراہیم نے زندہ کیا تھا، اس کی مثل نہیں ہے، اس جیسے نہیں، وہی ہیں، بالکل وہی ہیں۔ راوی کہتا مولا نے فرمایا یہ 4 پرندے لو، اسے جا کر لے جاؤ، ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کر انہیں آپس میں ملاؤ، جب ملا لو تو میرے پاس لے آنا۔ بات مجلس اب شروع، پہلے تمہیدی گفتگو تھی، اب میں نے مجلس شروع کر دی، سمجھ آگے، فتح بارک اللہ احسن الخالقین، خالقین اور بھی ہیں جنہیں اللہ اذن دے، مگر سب سے بہترین خلق کرنے والا فقط اللہ ہے۔ فرمایا کہ انہیں لے جاؤ، قیمہ بناؤ، مکس کرو، میرے پاس لے آؤ۔ راوی کہتا میں گیا، میں نے غراب کی گردن پہ چھری پھیری، اسے ذبح کیا، باز کو پھیری، جب 4 پرندوں کو ذبح کر لیا، قیمہ بنا لیا، راوی کہتا ہے میں جانتا تھا کہ یہ غراب کا قیمہ ہے، کہتا ہے میں جانتا تھا یہ باز کا قیمہ ہے، کہتا ہے میں جانتا تھا یہ طاؤس کا قیمہ ہے، کہتا ہے میں جانتا تھا یہ کبوتر کا قیمہ ہے۔ کہتا ہے کچھ دیر بعد جب میں نے 4 قیموں کو آپس میں ملایا، کہتا ہے اب مجھے نہیں پتا ان میں سے غراب کون سا ہے، ان میں سے باز کون سا ہے، ان میں سے کبوتر کون سا ہے، ان میں سے طاؤس کون سا ہے۔ کہتا ہے میں لے کر جیسے ہی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، منافق بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، مولا فرمایا ان کے سر کہاں پہ ہیں؟ کہتا ہے میں نے 4 سر لا کے امام جعفر صادق کی ہتھیلی میں رکھے، امام نے صدا لگائی غراب یہاں آ، کبوتر یہاں آ، باز یہاں آ، طاؤس یہاں آ۔ راوی کہتا میرے دیکھتے ہی دیکھتے قیمے میں ہلچل مچی، طاؤس کا گوشت پرواز کرتا ہوا طاؤس کے سر سے ملا، کبوتر کا گوشت پرواز کرتے ہوئے کبوتر کے سر سے ملا، باز کا گوشت پرواز کرتے ہوئے باز کے سر سے ملا۔ کہتا ہے جب 4 پرندے کامل ہوئے، مکمل ہوئے، 4 پرندے ساتھ کے آل محمد کی مودت میں پرواز کر گئے، کہتا ہے منافق بھی پریشان تھے، حیران تھے، سرگردان تھے۔ امام جعفر صادق مسکرا کے فرماتے ہیں دیکھ لے ابراہیم نے ایسے ہی زندہ کیے تھے۔ جی ہیں آپ، ابراہیم نے ایسے ہی زندہ کیے تھے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ نے صرف زندہ کرنے کا اذن نہیں دیا، اللہ نے آخرت کا بھی اذن دیا ہے۔ علی کی اولاد جسے چاہے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں جھونک دے۔ ایک امام کا صحابی تھا، وہ حج کرنے کے لیے جانے لگا، تو پہلے جب آیا نا امام کے پاس اور آ کر کہنے لگا، کہتا مولا میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، تو لہٰذا یہ کچھ درہم ہیں یہ آپ لے لیں، جب میں واپس آؤں تو میرے لیے ایک گھر خرید دیجئے گا۔ کس سے کہا؟ امام جعفر صادق سے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے، وہ حج کرنے چلا گیا، پیسے دے گا امام جعفر صادق کو، اور دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے نا اپنے معیار کی خریدتا ہے۔ پیسے تھے صحابی کے، خریدنی تھی امام جعفر صادق نے۔ اب جب علی کا بیٹا خریدے گا اپنے معیار پہ خریدے گا۔ وہ حج کر کے واپس آیا، جیسے ہی حج کر کے واپس پلٹا، آ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یبنا رسول اللہ میں نے آپ کو درہم دیے تھے۔ امام فرمایا دیے تھے؟ کہتا ہے ان درہم جو تھے ان کا ایک گھر خریدنا تھا۔ کہتے ہیں بالکل، مولا میرا گھر کہاں پہ ہے؟ امام فرماتے ہیں اے بندہ خدا، میں نے تیرے لیے تیرا گھر جنت میں خرید لیا ہے، اور تو جانتا تو ہمسایہ کس کا ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا تو ہمسایہ ہے حسین ابن علی کا، اور تیرے گھر کا ایک کونا ملتا ہے سید الساجدین سے،
دوسرا کونا ملتا ہے محمد مصطفیٰ سے، آخری کونا ملتا ہے محمد مصطفیٰ سے۔ صحابی بڑا خوش ہوا، کہتا مولا کوئی سند کوئی رسید؟ امام نے تحریر لکھ کے دی، تحریر لی، لے کے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیمار ہوا، جب بیمار ہوا، جب اسے پتہ چلا کہ میں مرنے لگا ہوں، اس نے گھر والوں کو وصیت کی کیا، کہتا جب میں مر جاؤں نا، یہ جو پرچہ ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اس نے کہا پرچہ ہے کس کا؟ کہاں سے لکھوا لایا ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ ید اللہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور جنت کی رسید ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ بندہ مر گیا، اس کے کفن میں پرچہ رکھ دیا گیا۔ اب دستور کیا ہے؟ جب دفن کر لیتے ہیں، اگلے دن صبح کچھ دوست کچھ چاہنے والے گھر والے اس کی قبر پہ جاگے۔ جب قبر پہنچے دیکھتے کیا ہیں، جو پرچہ اس کے کفن میں رکھا تھا نا، وہی پرچہ اس کی قبر پہ پڑا۔ جب ایک بندے نے دیکھا حیران ہوا، بھاگتا وہ مدینہ گیا، کہتا ہے کہ مدینے والوں، جو پرچہ ہم نے کفن میں رکھا تھا وہ نکل کے اس کی قبر پہ پڑا ہے۔ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، ساتھ چلو۔ سارا مدینہ اکٹھا ہوا، پرچہ اٹھایا، جو سب سے بڑا تھا بزرگ، اس نے پرچہ اٹھایا، دیکھ کر کہتا ہے پرچہ تو وہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، پرچے کو پلٹا، اس کے اوپر ایک تحریر لکھی۔ تحریر جانتے ہو کیا تھی؟ تحریر میں بس یہی لکھا ہوا تھا، تحریر میں لکھا ہوا تھا جو وعدہ جنت کا صادق آل محمد نے کیا تھا وہ سچ نکلا اور جنت میں مجھے مکان مل گیا۔ اور یاد رکھ لو دنیا والے، سوال میرا ان لوگوں سے ہے جو بندے کہتے ہیں جناب ابو طالب ناؤز باللہ جہنم میں جائیں گے، ناؤز باللہ علی کے بابا جہنم میں جائیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے، جنت جاگیر ہے علی کے بچوں کی اور علی بیٹا ہے ابو طالب کا۔ پھر فیصلہ ہو گیا نا، جنت جاگیر ہے ابو طالب کے بچوں کی۔ ابو طالب جائے گا اپنی جاگیر میں۔ جو لوگ کہتے ہیں ابو طالب ناؤز باللہ جہنمی ہے، ان لوگوں کے باپ کی کوئی جنت جاگیر ہے تو وہ لائیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ منافق تھے، ایک بندہ اور بھاگتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ امام نے اسے جنت کی رسید دی۔ جب وہ امام کی خدمت میں آیا، کہنے کیا لگا، کہتا مولا چند دنوں پہلے میری بیوی مر گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ امام نے فرمایا خدا اس کے درجات بلند فرمائے۔ کہتا ہے مولا غسل و کفن بھی کر دیا، دفن بھی کر دیا، نماز جنازہ بھی پڑھ دیا۔ اب جانتے ہو امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے پھر بتا کیوں رہے ہو؟ صاحب کتاب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، غسل و کفن ہو گیا ہے، دفن کر دیا، مگر کچھ پر امید سا تھا کہ یہ وہ خاندان ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا، کہتا مولا وہ مر گئی ہے۔ امام فرماتے لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو بہت چاہتے ہو۔ کہتا جی مولا مجھے بڑی الفت ہے اپنی بیوی سے۔ امام فرماتے ہیں پھر میں بطول کا بیٹا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی میں نے زندہ کر دی ہے، وہ اس وقت کھا رہی ہے۔ یہ جلدی سے گھبرایا، اٹھا، کہتا ہے میں نے مسجد سے باہر قدم رکھا، تیز تیز قدم میں نے گھر کی جانب بڑھانے شروع کیے، اور ساتھ ساتھ میں سوچتا جا رہا مولا نے فرمایا وہ زندہ کر دیے، زندہ کر دیے، زندہ کر دیے، کھانے میں مصروف ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں گھر کی طرف بڑھاتا جا رہا قدم، میری بے چینی بڑھتی گئی۔ کہتا ہے پہلا قدم میں نے آنگن میں رکھا اپنے، کہتا ہے جو مولا نے فرمایا تھا نا ویسا ہی منظر میرے سامنے تھا، جو مولا نے فرمایا تھا ویسا ہی منظر میرے سامنے تھا۔ کہتا میری بیوی کھا رہی تھی، میں پاس جا کر بیٹھ گیا، کہتا میں دیکھ بھی رہا تھا، کہتا دیکھتے دیکھتے میں نے محسوس کہ شاید کوئی معجزہ نہ ہو۔ کہتا میں نے دائیں سے دیکھا، کہتا زلفیں وہی ہیں، کہتا پھر بائیں سے دیکھا، چہرہ بھی وہی ہے، پھر میں نے اسے ہاتھ لگایا، کہتا ہے ہاں ہاں، کہتے تم کہاں سے آ گئے؟ کہتا میں تو اپنے مولا کی خدمت میں تھا۔ کہتا تو مر گئی تھی، تو کہاں سے آئی؟ کہتا تم نہیں جانتے؟
کہتا نہیں جانتا. تو آئی کہاں سے, تو پہلے بتا. پھر میں بتاؤں گا میں کہاں تھا, میرے ساتھ ہوا کیا. کہتے میں ہونا میرے ساتھ کیا تھا. اسرائیل میری روح نکال کے لے گیا. کہتا جس مولا کی خدمت میں تو گیا تھا وہی مولا میرے سامنے آیا اور اسرائیل کو کہا اسرائیل اس کی روح نکال کے جو تو لایا ہے وہی واپس ڈال, کیونکہ یہ میرے محب کی بیوی ہے اور میں نے بطول کے بیٹے نے اس سے 20 سال زندگی اور عطا کی, اور خبردار 20 سال تک اس کے گھر نہ جانا. 20 سال تک اس کے گھر نہ جانا. امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے ایسی کرامات دکھائیں, ایسے معجزات دکھائے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے اور امام فرمایا دنیا والوں, حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی نا وہ 350 سال میں بنی تھی. اس کشتی میں اتنی منزلیں تھیں, 90 کمرے تھے. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سارا دن کشتی بناتے, رات کو کافر اور مشرک آتے, کشتی کو توڑ کے چلے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار تیرے کہنے پہ کشتی بنا رہا ہوں, تو نے کہا ہے, مگر رات کو کافر مشرک آتے ہیں میری کشتی توڑ کے چلے جاتے ہیں, اب میں کروں کیا. یہی کام چل رہا ہے. اب جانتے ہو اللہ نے وہی کیا کی. اللہ نے فرمایا نوح ایک کتا پال. فرمایا پروردگار کتا تو عین النجس ہے, نجاست ہے, اسے پال کے کروں کیا. فرمایا نوح جب تو رات کو سویا کرے گا کتا ساری رات تیری کشتی کی حفاظت کرے گا. اب بندے کہتے ہیں یا علی مدد کہنا کفر ہے, یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتا پالا, پرورش کی. نوح ساری رات سوتا, رات کو جب کافر مشرک آتے کتا بھونکتا, مشرک بھاگ جاتے. ایک دن پھر ہوا, پھر کتا رات کو جاگ رہا, نوح سو رہا, کافر مشرک آئے, کتا پھر بھونکا, ان کے پیچھے لگا, پھر بھاگ گئے. ایک دن پھر ہوا, انہوں نے پلان کیا, انہوں نے کہا آج ہم کچھ تیر کچھ کمانے لے کر جائیں گے, اس کتے کو ماریں گے. امام جعفر صادق فرماتے پھر یہ کافر و مشرک آئے, جیسے یہ پاس پہنچے کتا پھر بھونکا, انہوں نے تیر چلائے, کتا دائیں سے پلٹ کر ان کے پیچھے آ گیا. ایک کافر کہتا کتا تو میرے آگے تھا, پیچھے کیسے آ گیا. ایک کہتا میرے تو دائیں طرف تھا, یہ بائیں طرف کیسے آ گیا. کتا ان کو بھگا کر پھر بھاگ گئے. حضرت نوح نے فرمایا پروردگار تو نے آج بڑا ہی اچھا کام کیا, میری مشکل حل کی, کہ میری مشکل کشائی کے لیے تو نے ایک کتا بھیجا کہ میں ساری رات سوتا ہوں, کتا ساری رات جاگتا ہے. فرمایا اچھا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے. کچھ دن گزرے. کچھ دنوں کے بعد پھر یہ کافر و مشرک آئے. انہوں نے سمجھا کہ اب ہم کشتی کو توڑتے تو ہے نہیں, اب نیا کام کرتے ہیں. نیا کام تھا کیا؟ امام جعفر صادق فرماتے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو محلے کی غلاظت ہوتی نا, غلاظت انسان کی جانوروں کی, وہ لے کر حضرت نوح کی کشتی میں پھینکنی شروع کی. حضرت نوح صبح اٹھے, دیکھا پروردگار پہلے تو توڑتے تھے اب غلاظت پھیلاتے ہیں. فرمائے یہی کتا تیرے کام آئے گا. کتا پھر آیا, رات کو حضرت نوح سوئے, کتے نے پھر حفاظت کی کشتی کی. پھر ایک دن یہی ہوا کہ یہ کافر و مشرک رات کے اندھیرے میں چلتے آئے. انہوں نے دیکھا کہ نوح تو سویا ہوا ہے, کتا بھی نظر آتا نہیں. یہ پھر قریب پہنچے, انہوں نے تیر چلانے کی کوشش کی, توڑنے کی کوشش کی, کتا پھر بھونکا, یہ پھر بھاگ گئے. اور جانتے ہو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی سے مدد مانگنا کفر ہے.
عام بندہ ہوتا تو میں شاید بات نہ کرتا، یہ نوح نبی ہے، نبی بھی نہیں رسول ہے، اگر رسول کتے سے مدد طلب کرے تو جائز ہے، ہم علی کے شیعہ علی سے مدد مانگے تو کافر؟ کیا ہم علی سے مدد طلب نہیں کر سکتے؟ ایک بہت ہی بڑے عالم دین آپ کے گزرے ہیں، علامہ سید مہدی طباطبائی، اور انہوں نے ایسی بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس کائنات میں، دنیا میں جتنی مسجدیں تعمیر ہیں وہ ایک قطرہ خون حسین کا ہی تو اجر ہے۔ سید مہدی طباطبائی کہتے ہیں اللہ نے قیامت کے روز تک جتنی مسجدیں اس زمین پہ بنیں گی وہ ایک قطرے کی تاثیر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تو اللہ نے کچھ پرندوں کو خلق کیا، وہ پرندے میدان کربلا میں آئے، جیسے ہی میدان کربلا میں آئے اور پرندوں نے کیا کیا، ایک ایک پر اپنا امام حسین کے خون کے ساتھ مس کیا۔ اللہ نے فرمایا اے پرندوں پوری سرزمین کا چکر لگاؤ۔ پرندوں نے پرواز کرنی شروع کی، پوری سرزمین کا چکر لگایا۔ سید مہدی طباطبائی کہتے ہیں پرندے پر مارتے، امام حسین کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا، جیسے ہی زمین پہ خون کا قطرہ گرتا، مہدی طباطبائی کہتا ہے یہ وہی خون کے قطرے کی تاثیر ہے، جس جگہ خون کا قطرہ گرا ہے وہاں پہ قیامت تک کے لیے مساجد تعمیر ہوتی رہیں گی۔ اور مہدی طباطبائی نے ایک مثال دی، کہتے ہیں استنبول میں، ترکی کے شہر استنبول میں تقریباً 3000 چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں۔ مہدی طباطبائی کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی مسجدیں قیامت تک بنتی رہیں گی اور امام حسین کے بدن میں خون تھا ہی کتنا؟ وہ کہتے ہیں بس اسی خون کی تاثیر ہے۔ مہدی طباطبائی کہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا تمہارے خون میں اور علی کے خون میں یہی فرق ہے، صرف تاثیر کا فرق ہے۔ مہدی طباطبائی کہتے ہیں مسجدیں بنتی رہیں قیامت تک بنتی رہیں گی، اور یاد رکھیے کہ جہاں پر آپ اور ہم جیسے لوگوں کا خون گرے نا، ہمارا خون ہے نجس۔ ایک مثال دے نا گوندل صاحب، میرا خون میرے ہی گھر میں گر جائے، خون بھی میرا اور میرے ہی گھر میں گرے، تو سب سے پہلے گھر والے کریں گے کیا؟ اگر میری ماں کی نگاہ پڑ جائے یا بیوی کی پڑ جائے یا بہن کی پڑ جائے، وہ کیا کریں گے؟ جلدی سے گندا جھاڑو لائیں گے، پانی بہائیں گے، اسے صاف کرنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ، بہت ہی محترم قبلہ ملک علی باس علی صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس آخری روایت ممبر میں قبلہ کے حوالے کا۔ اب وہ کریں گے کیا؟ خون گرا زمین پہ، ماں نے دیکھا گندا جھاڑو پکڑا، اس خون کو صاف کرنا شروع کیا۔ نجاست کہاں گئی؟ گٹر میں۔ نجاست سے ملی، یہ خون ہے آپ کا اور میرا، اور وہ خون تھا جہاں پہ مسجد قیامت تک تعمیر ہوں گی حسین ابن علی کا۔ پھر دنیا والوں یاد رکھنا جہاں پہ تمہارا اور میرا خون گرے وہاں پہ غلاظت خانے بنتے ہیں، اور جہاں پہ علی کا خون گرے وہاں پہ قیامت تک عبادت خانے بنتے ہیں۔ یہی گھر تھا جس گھر کی اتنی عظمت اللہ نے بتائی، اسی گھر کی بیبیوں کی مسلمانوں نے چادریں چھین لی۔ راوی کا نام ہے سہیل بن سعدی، وہ کہتا ہے ایک دن میں شام کے بازار میں گیا، کہتا میں دیکھتا ہوں بڑا ہی ہجوم ہے، کندھے کندھوں سے ملے ہوئے ہیں۔ کہتا میں نے ایک دکاندار سے پوچھا، نہ تو آج عید ہے نہ ہی کوئی جشن ہے، یہ ہجوم کیسا ہے اور یہ صدر دروازہ شام کا بند کیوں ہے؟
اور جانتے ہو صحابی رسول ہے. وہ بندہ کہتا ہے تم نہیں جانتے کیا نئے آئے ہو شام میں؟ کہتے ہیں آج ابھی دیکھنا کچھ دیر بعد عرب کی مشہور طوائف یہاں پہ رقص کرے گی اور عرب کی مشہور ترین شراب یہاں پہ پی جائے گی. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں کچھ باغی لوگ آئے ہیں. سہیل بن سعد جی کہتا ہے میں نے سنا باغی لوگ. کہتا ہے چاہے باغی لوگ ہیں لیکن یہاں پہ طوائف کا کام کیا، شراب کا کام کیا. کہتا ہے میں عجیب منظر دیکھتا ہوں، عورتیں گھروں کی چھتوں پہ آگ لے کے کھڑی ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، مرد بازاروں میں کھڑے ہیں. کہتا ہے میں نے قدم بڑھانے شروع کیے صدر دروازے کی طرف. کہتا ہے میں 2 قدم آگے بڑھاتا، رش اتنا تھا 4 قدم پیچھے ہٹ جاتا. 2 قدم آگے بڑھاتا 4 قدم پیچھے آ جاتا. راوی کہتا ہے میں چلتا چلتا مشکل ترین سفر تھا میرا بھی. کہتا ہے جس صدر دروازے کے قریب پہنچنے میں مجھے 5 منٹ لگتے تھے، کہتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے 40 منٹ لگے. کہتا ہے صدر دروازہ کھلا، میں عجیب منظر دیکھتا ہوں. ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس کے گلے میں ایک رسی بندھی ہے. وہی رسی ایک مستور کے گلے میں ہے، وہی رسی ایک دوسری بی بی کے گلے میں ہے. کہتا ہے وہی رسی ایک چھوٹا سا بچہ 4 سال کا، جانتے کون؟ آپ کے اور میرے مولا امام باقر. کہتا ہے وہی رسی اس کے گلے میں ہے. کہتا ہے میں عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ وہ اگلی بی بی جو تھی وہ قدم نیچے جھکاتی، ایک بندہ تازیانہ مارتا، جب وہ اٹھتی رسی کو کھینچ لگتی. جو 4 سال کا بچہ تھا وہ تھیلیوں کے بل زمین پہ کھڑا ہو جاتا. کہتا ہے ابھی میرا منظر، کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا. کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا. کہتا ہے ایک 4 سال کی بچی دیکھی، ایک لنگڑا اونٹ تھا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. کہتا ہے کبھی دائیں جھکتی ہے کبھی بائیں جھکتی ہے. سہیل بن سعد کہتا ہے میں قریب گیا، میں کہا بچی تو اس اونٹ پہ بیٹھی ہے کہیں گر نہ جائے، نیچے آ جا. وہ بچی کہتی ہے اے سہل میں گروں گی نہیں. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے ذرا نگاہ کر اونٹ کی طرف. سہل کہتا ہے میں نے نگاہ کی، اس بچی کے ننھے ننھے پاؤں اونٹ کے شکم سے بندھے ہوئے تھے، گلے میں ایک رسی تھی جو اونٹ کے گلے سے بندھی ہوئی تھی. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچی کے سینے سے خون جاری ہے، پشت سے خون جاری ہے، سر سے خون جاری ہے، چہروں پہ تماچوں کے نشان ہیں. سہیل بن سعدی کہتا ہے بچی تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے؟ کہتے تم نہیں جانتے، تم میرے نانا کا صحابی ہے. سہیل بن سعدی کہتا ہے جب میں نے نانا کا نام سنا میں نے کہا کس کی بیٹی ہے؟ کہتے مدینے والے محمد کی. کہتے مدینے والے محمد کے کس بیٹے کی بیٹی ہے؟ کہتے حسین ابن علی کی. کہتے جب میں نے حسین کا نام سنا اس نے کہا حسین کی بیٹی، اور اس لعین کے بازار میں اس ہجوم میں. کہتے سہیل پریشان نہ ہو، میں تنہا نہیں آئی، ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ، فہاز ہی زینب، علی کی بیٹی زینب بھی کھڑی ہے، علی کی بیٹی ام کلثوم بھی کھڑی ہے. سہیل کہتا میں پریشان ہوا، میں نے قدم بڑھانے شروع کیے. میں دیکھتا کیا ہوں، ایک بی بی ہے کالے برقعے والی. کہتا اس کے قریب گیا، برقع ہے کیسا؟ بالوں سے منہ چھپایا ہوا ہے. کہتے بی بی تو کون ہے؟ کہتے سہیل تو نہیں جانتا، میں حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب ہوں. کہتے سار کس کا ہے؟ کہتے حسین ابن علی کا ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا، سہیل کہتا میرا جگر پھٹ گیا. کہتے بی بی نے فرمایا حسین جانتا ہے جب میں دنیا میں آئی تھی میری ماں زینب بھی روئی تھی، میرے بابا بھی روئے تھے، میں نے آنکھ نہیں کھولی. میرے نانا محمد مصطفیٰ نے فرمایا حسین کو بلا، جب تو آیا تو نے مجھے اپنی گوش میں لیا تو میں نے تب نگاہ کھولی تھی. حسین میں نے تب نگاہ تجھے دیکھ کے کھولی تھی، آج میرا دل ہے تو بھی نگاہ کھول. حسین رو کے کہتے ہیں زینب مجھے شرمندہ نہ کر، جس زینب کو میں جانتا ہوں وہ مدینہ میں تھی، جب وہ بازار میں سے آتی 18x7 ہوتے، بازار کے رستے بند ہو جاتے. کہتے زینب میں کیسے آنکھ کھولوں، بدماشوں کا ہجوم ہے، ہاتھوں میں شراب ہے اور علی کی بیٹی بازار میں